دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ حزب اسمو امیر نے ملک کے قومی دن کی مناسبت سے دنیا بھر کے قائدین اور رہنماؤں کی جانب سے مبارکباد وصول کی ہے۔ صاحب اسمو امیر نے مجلس شورا کے اسپیکر اور ممبران کی جانب سے مبارکباد کا ٹیلی گرام وصول کیا اور جوابی پیغام بھی روانہ کیا ہے۔ کل صبح کارنش پر قومی دن کی مناسبت سے ملی جلوس نکالا جائے گا، جس کے انتظامات کو آخری شکل دے دی گئی ہے۔ اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں اومیکرون وائرس کے 4 کیسز دریافت ہوئے ہیں اور یہ چاروں اشخاص بیرون ملک سفر کے بعد قطر واپس آئے ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک کے قومی دن کے موقع پر صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر اور دوست ملکوں کے بادشاہوں، قائدین اور صدور کی جانب سے مبارکباد کے برقی پیغامات وصول کیے ہیں۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے برادر اور دوست ملکوں کے اولیاء عہود اور نائب سربراہان کی جانب سے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات وصول کیے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے ملک کے قومی دن کے موقع پر متعدد برادر اور دوست ملکوں کے وزرائے اعظم کی جانب سے مبارکباد کے برقی پیغامات وصول کیے ہیں۔ قطر کل 18 دسمبر کو ملک کا قومی دن منا رہا ہے۔ امسال کے دن کا شعار ہے مرابع الاجداد امانہ، کہ آباء و اجداد کے باغات امانت ہیں۔ اس موقع پر صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مجلس شورا کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم کی جانب سے ایک برقی پیغام وصول کیا ہے، جس میں مجلس شورا کے اسپیکر اور تمام ممبران کی جانب سے مبارکباد دی گئی ہے۔ صاحب اسمو امیر نے ان کے نام جوابی برقی پیغام بھی ارسال کیا ہے۔ ملک کا قومی دن یہاں کی دانشمند قیادت کے ساتھ وفاداری کے عہد کی تجدید کا دن ہے کہ ملک کی قیادت، تعمیر و بنا، امپروومنٹ اور جامع اٹھان کا سلسلہ جاری رہے اور وحدت، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہنے اور وطن کے ساتھ محبت کی وہ قدریں مزید راسخ کی جائیں جو ملک کے بانی شیخ جاسم بن محمد بن ثانی نے رکھی تھیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد عطیہ نے کہا ہے کہ ملک کا قومی دن ملک کے بانی شیخ جاسم بن محمد بن ثانی کے اصولوں کے سائے میں ملک کی تاریخ کا ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ وہ قطری عوام کی لائلٹی اور وفاداری اور ان کے دست و بازو کے ذریعے اس ملک قطر کی تعمیر کر سکے ہیں۔ اور اب تو یہ وفاداری قطر کا معمول بن گئی ہے کہ عوام اپنے وطن، امیر اور ان کی دانشمند قیادت پر اعتماد کرتے ہیں، اور یہ قیادت وطن اور شہریوں کے مفادات کے فیصلے کرتی ہے۔ تو اس بنیاد پر اس قومی دن کو منایا جانا صاحب اسمو امیر اور مسلح افواج کے کمانڈر جنرل شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ وفاداری کی تجدید کا موقع ہے۔ وزیر انصاف جناب سعد بن محمد العامری نے کہا ہے کہ امسال کے قومی دن کی تقریبات ملک کی بہت بڑی اچیومنٹس کے سائے میں منعقد کی جا رہی ہیں، کہ ملک کئی بہت بڑے منصوبے مکمل کر چکا ہے اور اس نے اسٹریٹجک فیصلے کر لیے ہیں جن کے ذریعے تمام تر شعبوں میں ہماری ترقی اور اٹھان کا سلسلہ مزید سے مزید فروغ پائے گا۔ یہاں کی اچیومنٹس میں قانونی اور آئینی سسٹم بھی شامل ہے کہ اب پہلی منتخب مجلس شورا وجود میں آ چکی ہے
اور یہ ہماری دانشمند قیادت کے ویژن اور بہترین تصور کا نتیجہ ہے، جبکہ اس کی جانب سے کارکردگی کو بہتر بنانے، محنت کی قیمت کی ادائیگی اور قانون کی بالادستی کو مزید مستحکم کرنے کے لیے نت نئے افکار و خیالات پیش کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ کمیونیکیشن اور آئی ٹی کے وزیر جناب محمد بن علی المنائی نے کہا ہے کہ ملک کا قومی دن ہمیں آباء و اجداد کی اچیومنٹس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری یاد دلاتا ہے کہ ہم تعمیر و ترقی اور بنا و خوشحالی کا یہ سفر جاری رکھیں جس کا آغاز قطر کے بانی شیخ جاسم بن محمد بن ثانی نے کیا تھا۔ انہوں نے وفاداری، شانہ بشانہ کھڑے ہونے، وحدت اور قومی شناخت پر فخر و اعتزاز کے معانی کو تازہ کرنے کا موقع دیا۔ وزیر صحت عامہ ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کہا ہے کہ ملک کا قومی دن بہت واضح طور پر تمام شہریوں کو وفاداری، کندھے سے کندھا ملانے اور وحدت کی اقدار کو راسخ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قطر کو ایسے دانشمند قائدین عطا فرمائے ہیں جو اپنے وطن اور شہریوں کے لیے مخلص ہیں، اور انہیں ملک کے بانی شیخ جاسم بن محمد بن ثانی کے عہد سے لے کر آج صاحب سمو امیر کی دانشمند قیادت تک پیار کے بدلے میں پیار اور وفاداری کے بدلے میں وفاداری ملی ہے۔ وطن پر فخر و اعتزاز اور ملک کے قومی دن کی خوشیاں کل اس وقت آسمان کو چھو رہی ہوں گی جب کارنش پر ملی جلوس یعنی نیشنل پاتھ نکالا جائے گا۔ وزارت داخلہ میں قومی دن کی سیکیورٹی کی کمیٹی نے کل ہفتے کے دن کارنش کی تقریبات کی نظم و ضبط اور سیکیورٹی کی تفصیلات کا اعلان کر دیا ہے، اور آج ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اس نے بتا دیا ہے کہ نیشنل پاتھ کا انعقاد کل صبح 9 بجے ہوگا، اور یہ صرف ملٹری انفینٹری شوز تک ہی محدود ہوگا، اور کل مشینری اور آلات کی نمائش نہیں ہوگی۔ انتظامی کمیٹی نے عوام کی وہاں پر آمد کی شرائط اور طریقہ کار بھی طے کر دیا ہے۔ قطر کے قومی دن کی خوشیوں میں ساری دنیا شریک ہے، اور ملک میں تعینات غیر ملکی سفرائے کرام اپنے اپنے ملکوں اور قائدین کی جانب سے قطر کے امیر، حکومت اور عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کر رہے ہیں کہ قطر مزید ترقی کرے اور اس کی عوام کی خوشیوں میں مزید اضافہ ہو۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج مملکت بھوٹان کے بادشاہ شاہ جگمی کھسیار نمگیل ونگ چک کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی مملکت بھوٹان کے بادشاہ کے نام اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے، جبکہ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے مملکت بھوٹان کے وزیر اعظم ڈاکٹر لوٹے شیرنگ کے نام مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے جمہوریہ مالٹا کے وزیر امور خارجہ و یورپ جناب ایوارسٹ یاتولو کی ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور مختلف شعبوں میں اسے مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اور آج کے اس نشرے کی آخری خبر یہ ہے کہ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کووڈ-19 کی تبدیل شدہ شکل والے اومیکرون وائرس کے 4 کیسز دریافت ہوئے ہیں۔ اس نے بتایا ہے کہ یہ چاروں کے چاروں افراد قطری شہریوں اور یہاں مقیم باشندوں پر مشتمل ہیں جو بیرون ملک سفر کے بعد وطن واپس آئے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ یہ لوگ کوارنٹینا میں تھے اور ان میں سے کسی کو بھی اسپتال میں داخل نہیں کیا گیا، اور اب انہیں اس وقت تک کوارنٹینا میں ہی رکھا جائے گا جب تک کہ وہ صحت مند نہیں ہو جاتے اور ان کے ٹیسٹوں کے رزلٹ نیگیٹو نہیں آ جاتے۔ وزارت صحت عامہ کے مطابق ان چاروں میں سے 3 افراد نے کووڈ-19 کی ویکسین کی 2 ڈوزز لے رکھی تھیں،
اور دوسری ڈوز کو بھی 6 ماہ سے زیادہ کی مدت گزر چکی تھی، جبکہ چوتھے شخص نے کوئی ویکسین نہیں لی تھی۔ وزارت صحت نے اپیل کی ہے کہ سب لوگ ویکسین لگوا لیں، بیماری کی کسی علامت کے کسی بھی شبہ کی صورت میں ٹیسٹ کروا لیں اور کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کی پابندی کرتے رہیں۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ملک میں اب تک 1,96,692 افراد کو ویکسین کی تیسری ڈوز بھی دی جا چکی ہے، اور ان میں سے کسی نے بھی اب تک کسی بھی سائیڈ ایفیکٹ کی کوئی شکایت نہیں کی ہے، اور جس شخص کو بھی ویکسین کی دوسری ڈوز لیے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہو، وہ اب ویکسین کی تیسری ڈوز لینے کا اہل ہے، اور یہ تیسری ڈوز جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ کرے گی۔ آج کے نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ سمو امیر نے ملک کے قومی دن کی مناسبت سے دنیا بھر کے قائدین اور رہنماؤں کی جانب سے مبارکباد وصول کی ہے۔ صاحب سمو امیر نے مجلس شورا کے اسپیکر اور ممبران کی جانب سے مبارکباد کا ٹیلی گرام وصول کیا اور جوابی پیغام بھی روانہ کیا ہے۔ کل صبح کارنش پر قومی دن کی مناسبت سے ملی جلوس نکالا جائے گا، جس کے انتظامات کو آخری شکل دے دی گئی ہے۔ اور وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں اومیکرون وائرس کے 4 کیسز دریافت ہوئے ہیں، اور یہ چاروں اشخاص بیرون ملک سفر کے بعد قطر واپس آئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔